السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ناول یار دلبرم میں اس قلم رحیلہ خان، لاسٹ ایپیسوڈ 71 پارٹ 9۔ ناول شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کمنٹ ضرور کیا کریں، شکریہ۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، بس مجھے ایک بار پاپا بول دو اور یہ وعدہ کر دو کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر پر آیا کرو گی۔ وہ لاکھ شرابی نشئی اور برا سہی پر باپ تو ہے، اور اولاد کے لیے تو ماں باپ سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں ہوتا، اور جب کوئی اپنے والد کو اس طرح دیکھے تو اس اولاد پر کیا گزرے گی؟ پتھر سے پتھر دل بھی پگھل جائے، اور وہ تو ویسے بھی نازک دل کی مالک تھی، تو کیسے نہ تڑپ اٹھتی۔ انفال شدت سے آنسو بہاتی ہاں مصر ہلانے لگی۔ بابا! انفال فوراً سے اس کے سینے سے لگ گئی تھی کہ حشمت نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بوسہ دیا اور پیچھے کو لڑک گیا جبھی مہد نے پاس کھڑے سیف اور ضمیر کو اسے ہاسپٹل منتقل کرنے کا کہا تھا۔ وہ ٹوٹی بکھری سسکتی ہوئی مہد کے سینے پر پڑی آنسو بہا رہی تھی، جبکہ وہ اسے اپنے سینے پر لٹائے معصوم بچے کی طرح اپنی پناہوں میں لیے لیٹا اس کے بالوں کی جڑوں میں انگلیاں سہلاتا، اسے سکون پہنچاتا، اسے اس شخص کے لیے روتا دیکھ لب بھیج گیا تھا۔ وقفے وقفے سے انفال کی برسات جاری تھی، جبکہ مہد بنا کچھ بولے اسے ایک ہی بار رو لینے دے رہا تھا کہ اب سے اس کے آنسو بہانے کی وجہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ 3 دن پہلے ہی حشمت مر چکا تھا، جس کے لیے انفال آنسو بہا رہی تھی، اور مہد کسی طرح اس کے آنسو برداشت کر رہا تھا۔ اس کا تیز نفس اس کے ضبط کی گواہی دے رہا تھا۔ یہ آخری بار تھا وائٹ لیلا، آج کے بعد میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مہد نے سر کی پشت سے اس کے بالوں کو مٹھی کے نرم گرفت میں لیے اپنی گردن سے اس کا چہرہ نکال کر اپنے چہرے کے قریب لاتے تنبیہ سرد آواز میں کہا تھا، اور باری باری اس کی دونوں نم آنکھوں پر بوسہ دیا، جبکہ انفال لب کاٹ کر رہ گئی تھی۔ پچھلے 2 ہفتوں سے وہ اسے سنبھال رہا تھا۔ حشمت سے ملانے کے بعد اس کی بگڑتی حالت کے پیش نظر مہد اپنے ذاتی گھر لے آیا تھا، جہاں ان کی تمام تر دوریاں مٹی تھیں اور وہ ایک دوسرے کی روح تک میں سما گئے تھے۔ مہد جی جان سے انفال کا خیال رکھ رہا تھا، وہ جس کے دل میں وہم و وسوسے جمع ہونے لگے تھے کہ مہد نے تمام تر اس کی بدگمانیوں کو ختم کرتے، اس خود میں گم کرتے اپنی ذات میں اس قدر الجھا دیا تھا کہ انفال چاہ کر بھی کچھ سوچ نہ سکتی۔ مہد کی قربت اسے دنیا بھلا دیتی تھی، اور وہ اس کی شدتوں اور محبت و جذبات کے سمندر میں ڈوب کر اس تہوں میں سفر کرتی مہد کی سنگ کسی اور ہی دنیا میں محو سفر ہو جاتی تھی۔ اور 3 دن پہلے حشمت کی موت نے اسے پھر سے گہرے غم سے دوچار کر دیا تھا۔ حشمت کا اختتام دردناک موت پر ہوا تھا۔ اسے جس ہاسپٹل میں منتقل کیا گیا تھا، چند منٹوں بعد ہی اس کے کمرے میں آگ کے شعلے بھڑک اٹھے تھے اور وہ انہی شعلوں میں جل کر مر گیا تھا۔ مہد کی پرسنلی انویسٹیگیشن کروانے پر پتہ چلا کہ حشمت نے UAE میں ایک لڑکے کے ساتھ زبردستی کی تھی، اور کچھ دن پہلے ہی وہ پاکستان میں اپنی ممانی کے پاس آئی ہوئی تھی کہ اس کی ممانی سخت بیمار اور دل کی مریضہ تھی۔ جس وارڈ میں اس کی ممانی تھی وہیں حشمت کو لایا گیا تھا، جب اس کی نظر اسٹریچر پر پڑے حشمت پر پڑی تھی، جسے وارڈ بوائے دھکیلتے ایک کمرے میں منتقل کر چکے تھے۔ حشمت کو دیکھ اسے خود پر بیتی یاد آتے ہی وہ بدلہ لینے کا سوچ چکی تھی، اور موقع ملتے ہی وہ اس کے کمرے میں آگ لگا کر اپنا انتقام لے چکی تھی۔ پورا کمرہ آگ کی لپٹ میں آ گیا تھا، جس نے حشمت کو اپنی لپٹ میں لے کر اسے بری طرح جلا ڈالا تھا۔ وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا تھا۔ مہد نے انفال کے غم کو کم کرنے کے لیے اسے ساری حقیقت بتا دی تھی، اور اب وہ مہد سے لپٹی رو رہی تھی کہ جبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ ملازمہ باہر سے ہی بہت سارے مہمانوں کی آمد وقع بتا کر لوٹ گئی۔ کون مہمان؟ انفال نے حیرت سے مہد سے استفارہ کیا۔ تمہارا سسرال اور مائکہ، مہد نے بتا کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ چلو تم جلدی سے فریش ہو کر نیچے آؤ، اب بالکل نہیں رونا، ورنہ سب کے سامنے مجھے چپ کروانے کا طریقہ تمہیں یقیناً پسند نہیں آئے گا۔ وہ اسے دھمکا کر لبوں سے اس کی ناک چھوتا اٹھا اور پاؤں میں جوتا اڑس کر بالوں میں ہاتھ پھیرتا باہر نکلا۔ اس وقت وہ بلیک ٹراؤزر اور بلیک ہی ٹی شرٹ میں ملبس تھا، جس میں اس کے چوڑے بازوں کے مسل ابھر کر اس کی باقاعدگی سے جم کرنے کا ثبوت دے رہے تھے۔ انفال اس کی دیوانگی سے واقف تھی، اور وہ اسے ذرا سا بھی پریشان ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی، جبھی خاموش تھی۔ کچھ دیر بعد حالت سنبھلتے وہ واش روم میں بند ہوگی۔ بڑی حویلی، چھوٹی حویلی، نمرا کی فیملی، سب لوگ مہد اور انفال کو لینے پہنچ چکے تھے۔
وہ انہیں اپنا آنے کی اطلاع پہنچا کر ڈرائنگ روم میں بیٹھے گپے ہانک رہے تھے۔ ملازموں کی دوڑیں لگی ہوئی تھی، وہ ان کی خاطر مدارت میں مصروف تھے۔ شمس اور روشنا بھی 2 دن پہلے ہی اپنے ٹور سے لوٹے تھے، جبکہ تبریز، شائستہ، افنان، عالیہ اور تابش ملک بھی کل آ چکے تھے۔ خانم بھی نے سب کو ماہد کی ناراضگی کے متعلق بتایا تھا کہ ماہد نے اپنا کہا سچ کر دکھایا تھا۔ وہ انفال کو واپس حویلی لے کر نہیں گیا تھا اور اسلام آباد چلا آیا تھا۔ خانم بھی ارسلان خان اور شمائلہ بیگم کے بار کال کرنے پر ماہد نے ان کی کال نہ اٹھائی تھی، بلکہ اپنا نمبر ہی آف کر دیا تھا، اور پھر سیف سے پوچھنے پر اس نے بتایا تھا کہ سر میم کو حشمت سے ملا کر اسلام آباد چلے گئے ہیں۔ تب وہ سب لوگ مزید پریشان ہو گئے تھے کہ حشمت سے ملنے کے بعد نہ جانے انفال کیسی ہوگی، پر ماہد پاس تھا یہی تسلی تھی کہ انفال کو ماہد کے سوا کوئی نہیں سنبھال سکتا تھا، اور نہ انفال ماہد کے علاوہ کسی کی سننے والی تھی۔ انہیں تھوڑا وقت دینے کی خاطر وہ سب رکے ہوئے تھے، ورنہ تو دوسرے دن ان کے پیچھے پہنچ جاتے۔ پر کل رات ہی انہیں حشمت کی موت کا پتہ چلا تھا، اور آج وہ اپنی اپنی گاڑیوں میں سوار یہاں پہنچ چکے تھے کہ وہ انفال کو اب ذرا بھی غم منانے کا موقع نہیں دینا چاہتے تھے۔ جبکہ شمس تو انفال کی حالت کا سوچ کر بہت پریشان ہو گیا تھا، جیسے روشنا نے ماہد کا انفال کے ساتھ موجودگی کا احساس دلا کر بڑی مشکل سے سنبھالا تھا، ورنہ تو وہ حشمت کو ہی ختم کرنے پر تلا تھا کہ اس کی وجہ سے اس کی بہن شدید غم سے دوچار ہو رہی تھی۔ پر انفال کو یہ علم ہو جانے پر کہ حشمت کو شمس اور ماہد نے قید رکھا ہوا ہے، وہ اس پر شدید تشدد کر رہے ہیں، اس لیے وہ خاموش تھے اور حشمت کا کچھ نہیں کہہ رہے تھے۔ بلکہ ماہد نے تو اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے ہسپتال منتقل کروا دیا تھا، اور وہاں وہ اپنے کیے گئے ظلموں کی بنیاد پر کسی کے انتقام کی بھینٹ چڑھ گیا تھا۔ ماہد کو ذہن میں آتا دیکھ وہ سب یکدم خاموش ہوئے تھے۔ السلام علیکم۔ ماہد نے سنجیدگی سے سب کو سلام کیا تھا اور جا کر شمس خان سے مصافحہ کیا تھا، ساتھ ہی روشنا کے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنے زر چاچو، چھوٹی ماما، عالیہ، افنان اور تابش ملک سے مل کر، نمرہ کی فیملی سے مل کر، باقی سب سے ناراضگی ظاہر کرتا ان سے ملا تک نہیں تھا، اور شمس خان کے ساتھ بیٹھ کر اپنے باپ کی جانب متوجہ ہوا۔ کس لیے آنا ہوا؟ اس کے اس طرح کہنے پر ارسلان خان کو صدقی محسوس ہوئی۔ اس نے گھور کر اپنے بیٹے کو دیکھا۔ ہم اپنی بیٹی سے ملنے آئے ہیں، بلکہ لینے آئے ہیں، ارسلان خان نے وجہ بتائی، اور اگر میں نہ ملنے دوں پھر میری اجازت کے بغیر لے کر جانا تو دور کی بات ہے، ماہد نے سنجیدگی سے کہا۔ تم ہمیں روک نہیں سکتے، ارسلان خان برہم ہوئے، میرے پاس اسے روکنے کے تمام اختیارات ہیں۔ جبکہ اس معاملے سے شمس اور تبریز بالکل انجان رہے کہ باپ بیٹے کی بات تھی، اور میں اس کا بڑا پاپا ہوں، ارسلان خان نے جتایا۔ اس لیے تو آپ لوگوں نے اس کا اتنا خیال رکھ کر پوری دل جمعی سے اسے ساری حقیقت سنا ڈالی۔ ماہد نے سب کو دیکھ کر گہرا طنز کیا۔ اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں، ہم تو کمرے میں بات چیت کر رہے تھے، ارسلان خان نے کہا۔ خیر، آپ پر اتنا احسان کر سکتا ہوں کہ مل سکتے ہیں، ماہد نے احسان کرنے والے انداز میں کہا۔ ہم لینے آئے ہیں، ارسلان خان نے اپنی بات پر زور دیا اور اپنی ضد کے پکے بیٹے کو دیکھا۔ وہ بات کی بات ہے، ماہد نے کندھے اچکائے۔ بیٹا ہمیں معاف کر دو اور گھر چلو، خانم بھی نے عاجزی سے کہا، جبکہ ماہد نے بنا کوئی جواب دیے انفال کو دیکھ رہا تھا، جو ادھر ہی آ رہی تھی کہ جب بھی پوری طرح سے لڑکھڑائی تھی، وہ سر تھام کر گرنے کے مقام پر تھی۔ انفال! ماہد یکدم اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی جانب بھاگا۔ اس کے اس طرح بھاگنے اور چلانے پر سب نے دہل کر دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، ماہد سریعت سے اسے تھام چکا تھا، جبکہ وہ بے ہوش ہو کر اس کے بازوؤں میں جھول گئی تھی۔ اس اچانک ہوئی ابداعت پر وہ سب ہول کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ سب کوریڈور میں جمع تھے، جبکہ اندر لیڈی ڈاکٹرز کی پوری ٹیم انفال کا چیک اپ کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر مسکراتی ہوئی باہر نکلی۔ ماہد سریعت سے اس کی جانب بڑھا۔ ڈونٹ وری، ایوری تھنگ از فائن، یور وائف از پریگننٹ۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر سب کے سروں پر خوشی کا بم پھوڑا تھا کہ جس سے سب کے چہرے دھمک اٹھے تھے، اور عورتیں سارے انفال کے کمرے کی جانب بڑھیں، جبکہ مرد حضرات ماہد کو مبارکباد دیتے مصافحہ کرنے لگے۔ خانم بی کو اپنے ماہد کی اولاد دیکھنے کی اتنی تمنا تھی کہ انہیں فلک اور روشنی کے پریگننٹ ہونے سے بھی زیادہ خوشی انفال کے لیے ہو رہی تھی۔ وہ ڈھیروں نوٹ انفال کے سر سے وار کر ملازمین کو دے چکی تھیں۔ بدر اور لیڈی ڈاکٹرز کو دروازے تک چھوڑنے آئے تھے، اور باقی سب ان کے کمروں میں ڈیرا لگائے بیٹھے تھے۔
بڑی عورتیں ساری انفال کے پاس بیٹھ پر برجمان تھیں، جبکہ لڑکیاں ایک طرف کھڑی ہنسی مذاق کر رہی تھیں۔ بڑے سب صوفوں پر برجمان تھے، جبکہ لڑکے فلور کشن پر بیٹھے تھے۔ مہد اور شمس خان ایک جانب کھڑے اپنی اپنی بیویوں کو معنی خیز نظروں سے گھور رہے تھے۔ مہد اپنی بیوی کے پاس جانے کو بے تاب تھا، جبکہ شمس بھی روشنی سے لات کی تمنا آنکھوں میں لیے ایسے ہی کسی خوشخبری کا خواہاں تھا۔ کچھ ہی دیر میں حارث اور ندا بھی آ چکے تھے اور سب ریحان کو بے تحاشا پیار کر رہے تھے۔ مبارک ہو جناب عہدہ، ملنے والا ہے آپ کو۔ حارث شریر مسکراہٹ لبوں پر جمائے مہد کے گلے لگا تھا، جبکہ مہد لاتعلق بنا رہا، گویا حارث کو جانتا تک نہ ہو، اور حارث کندھے اچکاتا شمس خان کے ساتھ محض گفتگو ہو گیا۔ اور اس خوشی کے پر مسرت موقع پر خانم بی نے علی اور نمرہ کی شادی کی تاریخ بی جان اور ایوب خان کے مشورے سے طے کر دی تھی، جبکہ انفال، جس نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا کہ اب اتنی بڑی خوشی ملنے پر وہ بھی بہتر محسوس کر رہی تھی، ساتھ ہی سب سے شرما بھی رہی تھی۔ اسے سب سے زیادہ شرم تو مہد کی معنی خیز نظروں سے آ رہی تھی، جسے خود میں بھیجنے کو بے تاب تھا، مگر سب کی موجودگی میں وہ اپنی جان حیات سے دوری بمشکل دور برداشت کر رہا تھا۔ حویلی آتے ہی شادی کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ وہ سب مہد اور انفال کو ساتھ لے آئے تھے۔ رومانہ، راحت اور گل بھی بڑی حویلی آ گئی تھیں۔ ارسلان خان نے پورے علاقے میں مٹھائی تقسیم کی تھی۔ خانم بی، شمائلہ بیگم، ارم، شائستہ بی جان اور نمرہ کی والدہ کلثوم سب خانم بی کے کمرے میں برجمان تھیں، جبکہ ایوب خان اور ارسلان خان، منان خان، مہد، ارسلان، شمس خان اور حارث مردان خانے میں موجود تھے، جہاں کچھ سیاسی جماعتوں کے مہمان ارسلان خان سے ملنے آئے ہوئے تھے، جبکہ باقی سب پارٹی ہال میں برجمان ہلا گلے میں مصروف تھیں۔ بدر علی صمد اور افنان کا پشتو گانے پر بھنگڑا جاری تھا۔ سیف، ضمیر خان اور خاور ان کو یوں بے قابو ہوتے دیکھ تھمنے میں مصروف تھے۔ لڑکیوں کا ان کو یوں پاگلوں کی طرح ناچتے دیکھ ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ جبھی علی نے صوفے پر پڑی چادر اٹھا کر خاور پر اڑا دی اور باقی سب اس کے گرد گول گول گھومتے بھنگڑا ڈالنے لگے تھے، جبکہ گول دائرے میں کھڑے شمس کسی شرمیلی دلہن کی طرح گھونگھٹ نکال کر سر دائیں بائیں ہلاتا خود بھی ہلکا ہلکا جھوم رہا تھا۔ وہ سب انفال کو ہنسانے کے لیے کہہ رہے تھے کہ کسی سے بھی اس کی رنگت میں گلی زردیاں اچھی نہیں لگتی تھیں، وہ کلکلاتی شرارتیں کرتی اچھی لگتی تھیں، اور اب اس کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ دیکھ کر سب مطمئن تھے۔ آلی ان کی ویڈیو بنا رہی تھی، جبکہ روشنی راحت کے ساتھ ریفریشمنٹ کا سامان ٹیبل پر لگا رہی تھی۔ رومانہ اور گل ہال میں لگی بڑی سی LED کے پاس بیٹھنے کا انتظام کر رہی تھی، کیونکہ کچھ دیر بعد پاکستان اور بھارت کا میچ شروع ہونے والا تھا، اور اس طرح کا سنسنی خیز دلوں کی دھڑکنوں میں بھونچال برپا کر دینے والا پاک مقابلہ بھارت کا میچ دیکھنے کو بے تاب تھے، جبکہ انفال، فلک، زرین اور ندا مزے سے صوفوں پر برجمان تھیں۔ انفال ریحان کو گود میں لیے لڑکوں کی جانب متوجہ تھی، اور ریحان بھی چھوٹے چھوٹے ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ لیے اس کو دیکھ رہا تھا، جبھی بدر نے آگے بڑھ کر ریحان کو گود میں بھر لیا تھا اور اسے لیے باقی لڑکوں کا ساتھ دینے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد تمام افراد ہال میں جمع ہوتے نظریں بڑی سی اسکرین پر مرکوز کر گئے تھے۔ میچ شروع ہو چکا تھا اور سب کے دلوں کی دھڑکنیں میں بھی تیزی بڑھتی جا رہی تھی۔ جیسے ہی چھکا چوکا لگتا، چھوری ایک پارٹی کا نعرہ بلند ہوتا، اور اس طرح نعرہ بازی کرتے اور ہمیشہ کی طرح آخری اوور میں اپنی ٹیم پاکستان کے لیے دعا کرتے ہوئے پاکستان کو جتوا چکے تھے کہ آخری بال پر آصف علی کے چھکا مار کر میچ جتوانے پر لڑکوں لڑکیوں کا یاہو کا نعرہ بلند ہوا تھا، اور یکدم سے ماحول میں جشن کا سمندر آیا تھا۔ سب ایک دوسرے سے ملتے نہایت خوش لگ رہے تھے، گویا قیمتی خزانہ مل گیا ہو۔ رات دیر تک وہ سب گپ شپ اور میچ پر تبصروں میں مصروف رہے تھے، جبکہ خانم بھی پہلے ہی انفال، فلک اور زرین کو ان کے کمروں میں آرام کرنے کے لیے بھیج چکی تھیں، جبکہ رات کافی دیر میں مہد، حارث اور شمس کوئی ضروری کام نپٹا کر اب لوٹے تھے اور خانم بی کے کہنے پر اپنے اپنے کمروں کی جانب بڑھے تھے۔ انفال اپنے بستر پر لیٹی میٹھی نیند لے رہی تھی جب مہد کمرے میں آیا تھا۔ انفال کو بے سر دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ رنگی تھی۔ وہ کوٹ اتار کر ہینگ کرتا موبائلر گاڑی کی ڈریسنگ
ٹیبل پر رکھتا، پاؤں شوز سے آزاد کر کے شب خوابی کا لباس لے کر واش روم میں بند ہو گیا۔ چند منٹوں بعد وہ تازہ دم ہو کر بلیک ٹراؤزر میں ملبس شرٹ لیس سا بالوں میں ٹاول رگڑتا باہر آیا تھا۔ وہ ٹاول صوفے پر پھینکتا، بالوں میں ہاتھوں سے کنگھی کرتا اس کی جانب بڑھا تھا جس نے اسے اتنی بڑی خوشی دی تھی، مگر دل میں ان جذبات میں شکریہ کہنے کا موقع کہاں ہی میسر آیا تھا۔ گو کہ سب نے اسے گھیرے رکھا تھا اور ماہر تلملا کر رہ گیا تھا۔ اب وہ پرسکون ہو کر اس کے بے حد قریب آ کر اس کو کروٹ کے بل لٹا کر اس بازو سے پکڑ کر نرمی سے سیدھا کیا تھا کہ انفال کے ریشمی بال چہرے پر بکھر گئے تھے۔ ماہر نے محبت بھری نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر زلفوں کا سایہ گویا بادلوں کی اوٹ سے آدھا چاند چھپ دکھلا رہا ہو۔ ماہر کو وہ دنیا کا خوشگوار نظارہ لگا تھا۔ اس نے جھک کر اس کی پیشانی کو لبوں سے چھوا تھا۔ شکریہ میری جان، وہ اس کی نیند کا خیال کر کے ہولے سے بڑبڑایا تھا اور اس کی انتہائی قریب کہنے کی کنی کے بل لیٹ کر ماہر نے انفال کے پیٹ پر ہاتھ رکھا تھا جہاں اس کی ننھی جان اس کی محبت و عشق کی نشانی پرورش پا رہی تھی۔ ماہر کا دل خوبصورت احساس سے دھڑک اٹھا تھا۔ یہ جذبہ بہت انوکھا، ارشد شاعری اور محبت لپٹا تھا کہ اپنی اولاد کا تصور کر کے اس کے دل میں پھول کھل اٹھے تھے۔ کچھ ماہ بعد ایک ننھی سی جان نے اس دنیا میں آنا تھا جو ماہر ارسلان خان کا غرور، اس کا مان اور فخر ہونی تھی۔ ماہر نے بے ساختہ جھک کر اس کے شکم پر لب رکھے تھے۔ یکدم وہ بے تاب سا ہوا تھا جیسے وہ ابھی اپنے بچے کو سینے میں بھینچ لینا چاہتا ہو۔ پدرانہ شفقت نچھاور ہوئی تھی اور وہ بارہا بار اس کے پیٹ پر بوسہ دیتے گویا اپنے بچے کو محسوس کرتا اسے بوسے دے رہا تھا۔ میرا بچہ، اس کے لب بے آواز ہی لے کر اپنے بچے سے پیار کرنے کے بعد وہ انفال کو اپنی آغوش میں بھر کر اپنے سینے پر لٹا چکا تھا کہ سارا دن کی بھگ دوڑ کے بعد وہ انفال کو اٹھانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، بلکہ صبح ہی وہ اس سے حساب کتاب لینے کا ارادہ کر چکا تھا، کیونکہ آج سارا دن انفال نے ماہر کو قریب بھی نہیں آنے دیا تھا کہ خانم بھی اور شائستہ کے ساتھ چپکی رہی تھی اور رات کو آنے سے پہلے ہی سو گئی تھی۔ ماہر اس کی تھوڑی چومک اور اس کی پشت کے گرد گرفت مضبوط کیے انفال کی گردن میں چہرہ چھپا کر اس کی خوشبو میں گہرے گہرے سانس بھرتا آنکھیں مون گیا تھا۔ روشنی کافی دیر بعد کمرے میں آئی تھی۔ شمس خان بیڈ سے ٹیک لگائے فون سکرول کرتا اسی کے انتظار میں تھا کہ اس کے آنے پر شمس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ روشنی لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ لیے اس کے پاس آئی تھی اور اس کی باہوں میں سما گئی۔ شمس خان نے فون سائڈ ٹیبل پر رکھتے شدت سے روشنی کو خود میں بھینچا تھا۔ شمس نے اس کا دوپٹہ نکال کر دور پھینکا تھا اور اس کے جوڑے میں بندھے بال کھول کر اسے اپنی گود میں بٹھا لیا تھا۔ مجھے بھی بیبی چاہیے خان۔ روشنی اس کی گود میں بیٹھی دائیں بائیں ٹانگیں کر کے اس کی پشت سے لپٹ اس کے سینے پر لب رکھتی گویا ہوئی۔ شمس کے لبوں پر مسکراہٹ مچلی تھی جسے وہ صریت سے چھپا گیا۔ اس کے لیے پہلے سے بھی زیادہ محنت درکار ہوگی میری جان، اور آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا، وہ اس کی گردن پر بریڈ سہلاتا مخمور آواز میں بولا۔ مجھے منظور ہے۔ روشنی اس کی بات میں چھپی معنی سمجھ کر نظریں جھکا لی۔ شرم سے تو ٹوئنز بیبیز کے لیے ریڈی ہو جاؤ مسز۔ شمس اسے باہوں میں بھر کر جھٹکے سے پلٹا تھا کہ روشنی بیڈ پر اور وہ اس کے اوپر آتا وارفتگیاں لٹاتا روشنی کو پوری طرح خود میں قید کر گیا تھا۔ کچھ دن بعد علی نمرہ اور افنان علی کی شادی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ سعدیہ بھی شادی میں شریک ہوئی تھی، البتہ شاداب نہیں آیا تھا۔ شادی میں سب نے مل کر خوب انجوائے کیا تھا۔ دونوں جوڑیاں شادی کے 3 دن بعد ہنی مون پر چلی گئی تھیں، جبکہ باقی سب معمول کے کاموں میں مصروف ہو چکے تھے۔ ماہر ارسلان نے بدر اور سمت کو کراچی والا آفس ہینڈ اوور کر دیا تھا۔ ان دونوں نے بہت بہانے بنائے تھے پر ماہر کے سامنے ایک نہ چلی تھی، جبکہ تبریز تابش ملک کے ساتھ کراچی میں ہی اس کے بزنس سنبھالے ہوئے تھے۔ وہ لوگ آج کل کراچی رہ رہے تھے، جبکہ ارسلان خان اور منان خان اپنی زمینوں اور علاقوں کے لوگوں کے لیے مسئلے مسائل اور سرپنچ کا کام انجام دے رہے تھے۔ شمس خان سیاست کے ساتھ ساتھ اپنے کاروبار اور علاقے کے لوگوں کے لیے مسائل حل کرنے میں مصروف رہتا تھا۔ خاور اور ضمیر شمس خان کے ساتھ ہوتے تھے، جبکہ سیف ماہر کے ساتھ ہوتا تھا۔
غرض یہ کہ سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو چکے تھے، تو حویلی کی عورتیں چاروں لڑکیوں کی دیکھ بھال اور کھانے پینے کا خوب خیال رکھتی تھیں۔ مہندی کی رات ہی روشنی کے ماں بننے کی خوشخبری نے خوشیوں کو دوبالا کر دیا تھا۔ حارث اور نیدا بھی شادی کے بعد سب کو آنے کی دعوت دے کر واپس چلے گئے تھے۔ سب اپنی اپنی زندگی میں بہت خوش و خرم تھے۔ خان نبی کے چہرے پر اطمینان ہی اطمینان تھا۔ چھوٹی حویلی والوں کے ساتھ جو اختلافات تھے وہ محض غلط فہمی کی بنیاد پر تھے، جن کے ذریعے حشمت نے ان کی زندگیوں میں دخل اندازی کر کے سب کچھ برباد کر کے رکھ دیا تھا، اور وہ شمس خان اور مہد ارسلان کو ایک دوسرے کا دشمن بنا کر اس کے خاندان کو ختم کرنا چاہتا تھا، پر اس لگائی آگ میں وہ خود جل کر خاکستر ہو چکا تھا۔ خان نبی نے اپنے بچوں کو بکھرنے نہیں دیا تھا، وہ تمام انمول موتی تھے اور خان نبی نے انہیں مضبوط ڈوری میں پرو کر ہمیشہ کے لیے ایک کر دیا تھا۔ فیروز خان اپنے کیے پر معافی مانگ چکا تھا اور اب اپنی زندگی کی بقیہ ایام ملک سے باہر گزار رہا تھا۔ زمین خان بھی دردناک انجام کو پہنچ گیا تھا۔ شاداب اور رمانہ کو بھی اپنی غلطیوں اور خود ساختہ نفرت کا ادراک ہو چکا تھا اور وہ معافی مانگ کر اب اپنی زندگیوں میں آگے بڑھ چکے تھے۔ مہد انفال اور شمس روشنی کی محبت مثالیں تھیں۔ زرین فلک جن کا خواب تھا کہ مہد کو انفال کی جنونی دیکھنا، گویا کہ اب وہ ان کے خوابوں سے بھی زیادہ انفال کے لیے جنونی ثابت ہوا تھا کہ اب وہ اپنے شوہروں کو اپنے بھائی بھابھی کی محبت کی مثالیں دینے لگی تھی، جبکہ دوسری جانب علی باقاعدگی سے اپنی بچپن کی دوست انفی جلادنی کو تنگ کرنا نہیں بھولتا تھا، اور آگے انفال بھی ڈبل روٹی بقول علی سنگل روٹی کو خوب عزت افزائی کرتی تھی۔ مہد ہر دوسرے دن واپس آ جاتا تھا اور آتے ہی انفال کو اپنے ساتھ کمرے میں بند کرتا، اس کے وجود اور روح میں اپنی محبتیں، چاہتیں، شدتیں، جذبات و احساسات نچھاور کرتا، جنون و عشق کی داستان رقم کرتا اور چلا جاتا۔ عدنان اور علی کی ہنی مون پر بھی ایک دوسرے کو بانس، لمبو اور ٹڈی، زہریلی ناگن کے القابات جیسے گولہ باری عروج پر رہتی تھی، اور کافی بار تو علی مہد کو بتا کر عفنان کی خوب عزت افزائی کروا چکی تھی، اور بعد میں اس کے بدلے میں عفنان کا جنونی روپ برداشت کرنا پڑتا تھا۔ سب اپنی زندگیوں کو بھرپور طریقے سے جی رہے تھے، کسی کے دل میں کسی کے لیے کوئی بغض اور حسد نہیں تھا۔ سب لڑکے اپنے خاندان کے بڑے شمس خان اور مہد ارسلان خان کی بہت عزت و احترام کرتے تھے، وہیں لڑکیاں بھی اپنی دونوں لالا کی دیوانی تھیں۔ مہد اور شمس کی دوستی مثالیں تھیں کہ اب ان میں ہوا کے گزرنے کی بھی جگہ تک نہ تھی۔ وہیں حارث اور مہد کی طنز و تکرار اور ایک دوسرے کو جلانے بھنانے کا سلسلہ طویل اختیار کر چکا تھا۔ حارث دو بچوں کے باپ بننے پر مہد پر رعب جھاڑنے کی ناکام کوشش کرتا تھا، اور پھر مہد کے بدلہ لینے پر اسے نیدا کی جان لیوا دھمکیاں، کمرے سے باہر چلنے کی سزا نصیب ہوتی تھی کہ وہ میسج پر کمرے میں بند نیدا کی منتیں ترلے کرتا کہ مہد کو خود دہائیاں دیتا تھا کہ انفال اس سے دور کرنے کی دھمکیاں دیتا، پر وہ مہد ارسلان خان تھا، تھریٹ مین، جو دھمکیاں نہ صرف دیتا تھا بلکہ انہیں سچ کر کے دکھاتا تھا۔ 6 سال بعد حویلی کے بڑے سے گیٹ سے سیاہ لینڈ کروزر اندر داخل ہوتی، تیز رفتار سے پختہ سرخ اینٹوں کی روش پر پھسلتی حویلی کی اندرونی عمارت کے سامنے لکڑی سے بنے جدید طرز کے داخلی اور خارجی دروازے کے سامنے آن رکی تھی۔ گاڑی رکتے ہی 5 سال کی نہایت خوبصورت بچی مسکراتی ہوئی جلدی سے گاڑی سے اتری تھی۔ بلیک ہال سلویس گھیرے دار نیٹ کی فراق میں ملبوس، لمبے سنہری بالوں کو پشت سے تھوڑا سا اٹھا کر ریڈ کلر کے خوبصورت سے کلپ میں جگڑے، بڑی بڑی گہری سیاہ آنکھوں میں حد سے سوا چمک لیے وہ پھولے گالوں والی چھوٹی سی بچی اندر کی جانب بڑھی تھی۔ آہ! داخلی دروازہ پار کرتے ہی کسی سے زوردار دستام ہونے پر اس کے منہ سے اقرار نکلی، "What the hell is this?" سامنے والا بھی اس سے اچانک ہوئے ٹکراؤ سے یکسر انجان تھا کہ جبھی نیچے آواز میں گرجا، "سوری، میں نے دیکھا نہیں۔" اپنے مقابل کھڑے لڑکے کی گرے آنکھوں میں غضبناک غصہ دیکھ وہ جلدی سے بولی، "اکڑو۔" ارشمان کو اپنی جانب گھورتا دیکھ وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ ارشمان نے گھنے خمدار مرزبان کے ہالے میں گہری سمندر جیسی نیلی آنکھوں سے بغور اپنے سے 2 ماہ چھوٹی اس لڑکی کو دیکھا تھا، جو منہ بناتی، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں یہاں وہاں گھماتی کسی کو تلاش کرنے میں مصروف تھی۔ "میں نے تمہیں اذان سے دور رہنے کا کہا تھا، اور کل پھر تم اس کے ساتھ کھیل رہی تھی، اور یہ بلیک کلر بھی پہننے سے منع کیا تھا۔" وہ دھونس بھرے لہجے میں بولا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ پری فقط اسے چڑھانے کے لیے بلیک کلر زیادہ پہنتی تھی،
اور اس کے اذان کے ساتھ کھیلنے سے روکنے پر وہ بار بار اذان کے ساتھ کھیلتی، اس کو بھرپور جلاتی تھی، گویا جس کام سے منع کرتا تھا پری وہی کام کرنا فرض سمجھتی تھی۔ میں آپ کی کیوں سنوں؟ بلیک کلر مجھے پسند ہے اور اذان میرا دوست ہے تو میں اس کے ساتھ ضرور کھیلوں گی، وہ بھی دو بدو اپنے رنگ اور دوست کے دفاع میں بولی۔ مجھے نہیں پسند، ارشمان نے اسے اپنے آگے زبان چلاتے دیکھ آنکھیں دکھائیں۔ تو میں کیا کروں؟ میں آپ سے ڈرتی نہیں ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے ڈرو۔ وہ پاکٹ میں ہاتھ ڈالے اسے حکم صادر کر رہا تھا، انجلیب کا ڈریس لے کر فوراً سے پہلے چینج کرو اور آج میں تمہیں اذان کے ساتھ کھیلتا نہ دیکھوں ورنہ بہت برا پیش آؤں گا۔ وہ اسے دیکھ کر دھیمے مگر دھمکی انداز میں گویا ہوا، آپ پہلے بھی برا ہی پیش آتے ہیں پر میں پھر بھی چینج نہیں کروں گی۔ پری جلدی سے کہہ کر وہاں سے بھاگ گئی اور شمان نے اس سے غصے بھری تنبیہ دار نظر سے گھورا تھا اور باہر پورچ میں کھڑی گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا جہاں گاڑی میں بیٹھا اعظم اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جبکہ سیڑھیوں سے اوپر ریلنگ تھامے انفال اپنے بیٹے کی دھمکیاں سن کر اونک سی بنی کھڑی تھی اور اس کے برابر میں کھڑے ماہد کے لبوں پر شریر مسکراہٹ رقصاں تھی۔ کتبھی اپنی بیوی کو صدمے میں دیکھ کر ماہد نے اسے اپنی بازوؤں کے گھیرے میں بھر کر اس کے شانے پر محبت کی مہر ثبت کی تھی۔ ماہد وہ رشمان انفال بس اتنا ہی بول پائی تھی کہ ماہد کا زبردست زندگی سے بھرپور کہکا گونجا تھا۔ وٹ للی، وہ ماہد ارسلان خان کا بیٹا ہے۔ ماہد اسے گھما کر اس کی پیشانی پر لب رکھتا بولا۔ مطلب ایک اور جنونی ماہد اور انفال کی کہانی شروع ہونے والی تھی۔ انفال نے ماہد کی گرے خوبصورت آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا، جبکہ ماہد مسکرا کر اسے سینے میں بھینچ گیا تھا اور وہ اس کے سینے پر سٹکا کر آنکھیں موند گئی۔ یہ بہت جنونی ثابت ہونے والا ہے، وہ ماہد ہولے سے بڑبڑایا تھا۔ بیچاری پری! انفال اس کے سینے سے سر اٹھا کر ماہد کے خوبصورت چہرے کو محبت بھری نگاہوں سے تکتی اسی کے انداز میں بولی تھی کہ یکدم سے فضا میں دونوں کا مسروریت سے بھرپور کہکا گونجا تھا۔ جبھی ماہد سریعت سے انفال کے بھرے بھرے نازک وجود کو بازو میں اٹھا کر اپنے پوشن کی جانب بڑھ گیا۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو۔ سو گائز، ہو گیا ہے آپ لوگوں کا ناول کمپلیٹ۔ جلدی جلدی اچھے ریویوز دیجیے اور بتائیں کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا یہ ناول، اور چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کرتے جائیں، جو آتا جائے لائک اور سبسکرائب کرتا جائے۔ بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کی سپورٹ اور ناول کو پسند کرنے کے لیے۔ شکریہ۔